السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج سبق پڑھتے ہیں وقت کی پابندی۔ کیا وقت کی پابندی کرتے ہیں؟ آپ اپنا اسکول کا کام وقت پہ کرتے ہیں نا؟ جی ہاں، آپ تو اچھے بچے ہیں، آپ اپنا کام وقت پہ کرتے ہیں۔ اور آپ نے غور کیا ہے کہ سورج بھی اپنے وقت پر نکلتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کائنات کی تمام چیزیں اپنے وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ تو آئیے سبق میں دیکھتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے وقت کی پابندی۔ صبح ہوئی، اذان کی آواز آئی، لوگ مسجد میں نماز پڑھنے چل پڑے۔ جب صبح کی اذان ہوتی ہے تو کون سی ہم نماز پڑھتے ہیں؟ ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ صبح ہوئی، اذان کی آواز آئی، لوگ مسجد میں نماز پڑھنے چل پڑے۔ مشرق سے سورج نکل آیا۔ سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے۔ ہر طرف روشنی پھیل گئی، دھوپ پڑنے لگی، سائے چھوٹے ہوتے گئے، سورج سر پر آ گیا۔ دوپہر کی گرمی سے بچنے کے لیے جانور اور انسان چھاؤں میں آ بیٹھے۔ اب سورج مغرب کی طرف ڈھلنے لگا، ظہر کی نماز پڑھی جانے لگی، سائے مشرق کی طرف اور لمبے ہوتے گئے۔ اب عصر کی نماز پڑھی گئی۔ لو، سورج ڈوبنے لگا، ہر طرف سرخی پھیل گئی، گرمی کم ہوئی، مغرب کی نماز کا وقت آ پہنچا۔ آسمان پر ستارے چمکنے لگے، چاند نکل آیا، چاندنی پھیلتی گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد لوگ سو گئے، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ سورج صبح کے وقت نکلتا ہے، شام کو ڈوب جاتا ہے۔ پانچوں نمازوں کے لیے وقت مقرر ہے۔ اسکول پہنچنے کا وقت اور اسکول سے چھٹی کا وقت مقرر ہے۔ ہر کام وقت پر ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ آپ کو صبح وقت پہ اسکول پہنچنا آتا ہے اور وقت پہ ہی آپ کو چھٹی ہوتی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ وقت کی پابندی نہ کی جائے تو کام کا نقصان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے۔ جیسے کبھی آپ اسکول سے لیٹ ہو جائیں، آپ کو دیر ہو جائے تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ فائن ہوتا ہے، آپ کو جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے اور آپ کا کام بھی مس ہو جاتا ہے۔ وقت کی پابندی نہ کی جائے تو کام کا نقصان ہوتا ہے۔ اسکول پہنچنے میں دیر ہو جائے تو تعلیم کا حرج ہوتا ہے۔ نماز وقت پر نہ پڑھی جائے تو اللہ کے حکم پر عمل نہیں ہوتا، پھر آپ کی نماز کیا ہوتی ہے؟ قضا ہو جاتی ہے۔ جو لوگ زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ہر کام وقت پر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بھی اپنا ہر کام وقت پہ کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا ہمارا سبق وقت کی پابندی۔ اب ہم سوالوں کے جواب دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، عصر کے وقت سائے کس طرف لمبے ہوتے ہیں؟ آپ نے پیچھے پڑھا ہے، کس طرف کی جگہ پہ آپ نے کیا لکھنا ہے؟ عصر کے وقت سائے مشرق کی طرف لمبے ہوتے جاتے ہیں۔ اب عصر کی نماز پڑھی گئی تو آپ نے یہاں سے انڈر لائن کرنا ہے اور یہ آپ نے لکھنا ہے۔ سوال کا جواب پھر ہے، دن میں کتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ گنے ذرا، آپ فنگرز اپنے سامنے رکھیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو کتنی ہو گئی؟ 5، بالکل ٹھیک۔ تو دن میں کتنی کی جگہ پہ آپ لکھیں گے؟ 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ 5 لکھنا آتا ہے نا آپ کو؟ گنتی آتی ہے آپ کو؟ 5 پہ الف پا نون اور چے 5، آپ نے 5 لکھنا ہے۔ دن میں کتنی کی بجائے 5 لکھ دیں گے، 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ وقت کی پابندی نہ کی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا کی جگہ پہ آپ کیا لکھیں گے؟ وقت کی پابندی نہ کی جائے تو کام کا نقصان ہوتا ہے۔ تو کیا لکھنا ہے؟ وقت کی پابندی نہ کی جائے تو کام کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ جملہ آپ نے یہاں سے انڈر لائن کرنا ہے اور سوال کا جواب لکھنا ہے۔ پھر لکھا ہوا ہے، جملے پورے کریں۔ سورج سر پر آ جائے تو سائے سب سے خالی جگہ ڈیش ہو جاتے ہیں، چھوٹے ہو جاتے ہیں یا بڑے ہو جاتے ہیں؟ پڑھیں ادھر کیا لکھا ہوا ہے؟ سورج سر پر آ جائے تو سائے بڑے ہو جاتے ہیں یا کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں، سائے چھوٹے ہوتے گئے، سورج سر پر آ گیا، تو آپ نے کیا کس کو انڈر لائن کرنا ہے؟ چھوٹے کو کرنا ہے۔
چھوٹے کو آپ سرکل کریں گے اور یہاں لکھیں گے۔ سورج مغرب کی طرف ڈھلنے لگے تو خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ ظہر یا عشاء۔ ظہر اور عشاء ان دونوں میں سے آپ نے چوز کرنا ہے، منتخب کرنا ہے کیا آئے گا، کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ سورج مغرب کی طرف ڈھلنے لگے تو یہ دیکھیں، پیچھے سے دیکھیں، ہم پیچھے سے پڑھ لیتے ہیں۔ سورج مغرب کی طرف، یہ دیکھیں اب سورج مغرب کی طرف ڈھلنے لگا، ظہر کی نماز پڑھی جانے لگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ یہ دیکھیں، دوبارہ دیکھ لیں، ظہر ہی آئے گا، ظہر کی نماز پڑھی جانے لگی۔ تو یہاں آپ ظہر کو سرکل کریں گے اور لکھیں گے۔ سورج مغرب کی طرف ڈھلنے لگا تو ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اسکول پہنچنے میں دیر ہو جائے تو ڈیش خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ کا حرج ہوتا ہے۔ تعلیم کا حرج ہوتا ہے، کام کا حرج ہوتا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ نے کیا پڑھا تھا؟ تعلیم کا حرج ہوتا ہے، یہاں پہ تعلیم آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگلے صفحے پہ دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ الٹ معنوں والے الفاظ لکھیں۔ صبح کا الٹ کیا ہوگا؟ شام، بالکل۔ اور مشرق کا کیا ہوگا؟ بتائیے گا۔ مشرق کا سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو یہاں پہ آپ کیا لکھیں گے؟ مغرب۔ مغرب کیسے لکھتے ہیں؟ لکھنا آتا ہے آپ کو؟ جی ابھی آپ نے پڑھا ہے مغرب، مشرق مغرب، تو آپ یہاں پہ مغرب لکھیں گے، پیچھے سے دیکھیں گے مغرب اور پھر لکھیں گے مغرب۔ مغرب کس سے شروع ہوگا؟ میم، غائن اور رے اور بے، مغرب۔ یہ دیکھیں، مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب۔ آسمان کا کیا ہوگا؟ آسمان کا زمین۔ آسمان کا کیا ہوگا؟ آسمان کا ہوگا زمین ہوگا، آسمان کا زمین، زے اور یہ زمین ہو جائے گا۔ پھر ہے نقصان کا فائدہ۔ وقت کی پابندی کرنے کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے، اور جو لوگ وقت کی پابندی نہیں کرتے وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ کامیابی، ناکامی، ٹھیک ہے، ناکامی۔ تو یہ ان کے متضاد تھے۔ پھر ہے جمع بنائیے، جیسے لوگ سے لوگوں، جانوروں سے کیا ہوگا؟ جانوروں۔ کیا ہوگا؟ جانوروں۔ پورا لکھ کے، جانور پہلے آپ پورا لفظ جانور لکھیں گے، آپ لکھیں گے جانور، اور پھر لکھیں گے پہلے جانور، یہ پورا ایسے ہی لکھیں گے جانور لکھ کے، اور جانوروں، واو کی ساؤنڈ آئے گی، جانوروں۔ اسی طرح انسانوں، انسان کا کیا ہوگا؟ انسانوں لکھیں گے آپ، انسانوں۔ جانوروں، انسانوں، انسان کا کیا ہوگا؟ ہم کتاب پہ ہی لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انسانوں، آپ انسان لکھیں گے، پہلے لکھیں گے انسان، یہ دیکھیں جانور کا جانوروں ہو گیا۔ اب انسان کا ہم پہلے انسان لکھیں گے، الف نون، اسی طرح سین الف سا، اور انسان نون کے ساتھ واو کو جوڑیں گے، نون کی آدھی شکل، اور اس کے ساتھ واو جوڑیں گے، انسانوں، ٹھیک ہو گیا۔ نماز کے ساتھ نماز لکھ کے نمازوں، جیسے ہم نے اوپر جانوروں کے ساتھ لکھا تھا، یہ دیکھیں جیسے جانوروں کے ساتھ واو اور نون غنہ لگایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آسمان، آسمانوں، آسمان ایسے پورا آسمان لکھ کے، آسمان نون واو نو، ایسے نون، یہ نون ہے، اس کی آدھی شکل لکھیں گے، اس کو واو کے ساتھ جوڑیں گے، یہ دیکھیں یہ نون غنہ، آسمانوں، ٹھیک ہے۔ جانوروں، انسان، انسانوں، نماز، نمازوں، آسمان، آسمانوں۔ اور یہ اپنے الٹ پڑھے تھے، یعنی الفاظ متضاد پڑھے تھے، صبح شام، مشرق مغرب، یہ مغرب ہے۔ پھر آسمان، زمین، نقصان، فائدہ،
کامیابی ناکامی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق اور اس کی مشق، سبق پڑھا کریں اور اسی طرح مشق جو ہے وہ خود پڑھ کے اس کو حل کیا کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ یہ دیکھیں، یہ کتنی اچھی تصویر ہے۔ اللہ حافظ۔